بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی مع اللہ وقت صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ اللہ کے محبوب پر درود پڑھنا اللہ کی بھی شان ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی شان ہے، اور عام دنوں میں جو درود پڑھا جاتا ہے وہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں۔ وہ فرشتے ڈیوٹیاں نبھاتے ہوئے امتیوں کا درود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں لے کر جاتے ہیں، لیکن ماہ جمعہ المبارک جو ہے وہ معتبر اور مکرم دن ہے کہ جس دن سرکار کا امتی جب درود پڑھتا ہے تو فرشتے ڈیوٹی نہیں دیتے، سرکار خود کان لگا کر یہ کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت و عقیدت کے ساتھ پڑھیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ حدود دائرے سے ذرا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اس مالک کائنات کا، خالق ارض و سما کا کروڑ ہا احسان عظیم کہ جس نے اپنے کمزور، عاجز اور ناتواں بندوں کو اپنے مقدس و معطر، طیب و طاہر گھر میں آنے کی توفیق بخشی۔ دعا ہے اس رب جلی کی بارگاہ میں کہ مالک کائنات، خالق ارض و سما ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارا اس کے پاک طیب و طاہر گھر میں آنا ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے۔ اللہ نے اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے معبود فرما دیجئے کہ وہ بندے اسرفوا علی انفسہم، کہ جو زیادتی کر لیتے ہیں اپنے نفس کے اوپر، جو اپنے نفس کے اوپر زیادتی کر لیتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اس مالک کی شان یہ ہے کہ وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا،
انہو هو الغفور الرحیم، اور اسی کی شان کے یہ لائق ہے، اسی اللہ کی شان کے یہ لائق ہے کہ وہ بہت بخشنے والا بھی ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اسی رب کی شان ہے کہ وہ رب تمہیں بخشے گا، اس حال میں بخشے گا کہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور تمہارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے تمہیں اپنی دامن آغوش میں چھپا دے۔ دنیا کا یہ قانون ہے، یہ طریقہ ہے کہ جب ہمارے ہاں محفل ذکر ہوتی ہے یا محفل نعت ہوتی ہے تو ایک بندہ نقیب محفل ہوتا ہے، ایک بندہ اسٹیج سیکرٹری ہوتا ہے، وہ نقیب محفل تلاوت کرنے والے کی شان کو بیان کرتا ہے کہ ابھی وہ قاری صاحب آئیں گے جو قرآن کو بڑے فصیح انداز کے اندر پڑھتے ہیں، جو قرآن کو بڑے پیارے انداز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ نعت خان کے بارے میں تذکرہ کرتا ہے اور وہ خطیب کے بارے میں تذکرہ کرتا ہے، تو وہ خطیب کے بارے میں جب تذکرہ کرتا ہے گویا کہ وہ اسٹیج سیکرٹری، وہ نقیب محفل اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دے رہا ہے کہ وہ لوگوں کی تعریف کر رہا ہے، کوئی ثنا خوان آ رہا ہے، کوئی تلاوت کرنے والا آ رہا ہے، کوئی خطیب آ رہا ہے۔ لیکن اگر اسی نقیب محفل کی جگہ کے اوپر کسی خانقاہ کا شہزادہ موجود ہو یا کوئی خطیب جو مفتی اعظم موجود ہو، محدث موجود ہو، اور وہ کسی کی تعریف کرتا ہے، جب وہ تعریف جس کی کرتا ہے تو لوگوں کے اندر ایک سکوت چھا جاتا ہے، لوگوں کے اندر ایک خاموشی آ جاتی ہے کہ اتنا بڑا آدمی جس بندے کا قصیدہ پڑھ رہا ہے وہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں ہوگا، بندہ وہ بھی باکمال ہوگا۔ آئیے پھر اسی اندازے کو سمیٹتے ہوئے اس رب جلی کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ وہ مالک کائنات 11 مہینے ماہ رمضان المبارک کی تیاری کرتا ہے اور رمضان المبارک ہمیں عطا کرتا ہے۔ رمضان المبارک جب ہمیں وہ عطا کرتا ہے تو مالک کی شان یہ ہے، اس رمضان کا فیضان ہمیں یا قرآن بتا رہا ہے یا مصطفیٰ کریم بتا رہے ہیں۔ کتنی شانوں کا مالک ہوگا، کتنی عظمتوں کا مالک ہوگا، کتنی رفتوں کا مالک ہوگا۔ وہ رمضان جو اللہ نے ہمیں نصیب کیا ہے، وہ رمضان جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس رمضان کی شان اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے، اس رمضان کی شان محمد مصطفیٰ کی زبان میں۔ اتنی عظمتوں والا، اتنی رفتوں والا، اتنی شانوں والا مہینہ، وہ مبارک مہینہ کہ جس مہینے کی ابتدا اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے اور اللہ کی بابرکت رحمتوں کے سائے میں اس مبارک مہینے کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس مبارک مہینے کی ابتدا جب ہوتی ہے اس کا اعلان اللہ کا قرآن کر رہا ہے، لوگوں کی عظمتوں والا ہے، مصطفیٰ کریم کر رہے ہیں، اللہ کا محبوب کر رہا ہے۔ لوگوں یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے بلکہ رب کی شانوں کا مہینہ، یہاں مہینہ نہیں ہے، رب کی شان کا مہینہ ہے، رب کی رفتوں والا، عظمتوں والا، شانوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو ضائع نہ کرنا، اس کے لمحوں کو ضائع نہ کرنا، اس کی شانوں کو سمیٹنے میں دیری نہ کرنا، اپنا دامان کرم پھیلائے رکھنا، اور خالق تمہیں اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تمہارا دامن تنگ پڑ جائے گا اس مالک کے کرم کی انتہا کم۔ اور یہ قرآن رمضان اللہ کا وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مبارک مہینے کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر میں جنت کو کھول دیتا ہوں، جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہوں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ اور اس مہینے کی شان یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ، اور سرکش شیطانوں کو جو ہے وہ باندھ دیا جاتا ہے۔ جب سرکش شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے اب بندے کا امتحان ہو رہا ہے، بندے کے امتحان کے لیے اب اس کے پاس ایک نفس باقی رہ گیا ہے۔ اب بندہ اپنے نفس کو کیسے قابو کرتا ہے، یہ بندے کے اپنے اختیار
نفس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے اسرفوا علی انفسہم، جو لوگ اپنی جانوں کے اوپر زیادتی کر لیتے ہیں۔ زیادتی کس لیے ہوتی ہے؟ انسان جب نفس کی خواہشوں کے اندر آ جاتا ہے، انسان جب نفسانی خواہشوں کی تکمیل کے لیے خود کو مگن کر لیتا ہے، خود کو اس طرف معمول کر لیتا ہے، وہ نفس انسان کو مہیا کرتا ہے، انسان کو گمراہ کرتا ہے، انسان کو ابتلا کرتا ہے کہ یہ شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، رمضان عطا کر دیا جاتا ہے۔ جب رمضان عطا کیا جاتا ہے اب انسان کے ذمے یہ ہے، شیطان کو باندھ دیا گیا ہے، انسان اپنے نفس کو غلام، شیطان بند گیا، جنت کے دروازے کھل گئے، دوزخ کے دروازے بند ہو گئے۔ اب انسان کے پاس اس کا نفس ہے، وہ نفس کو قابو کر لے، اس نفس کو لگام ڈال لے، اور یہی وہ نفس ہے جب یہ بکھرتا ہے، جب یہ اپنی خواہشات کے تابع انسان کو کرتا ہے تو بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے پیار کرنے والے، بڑے بڑے شانوں والے انسان جو ہیں وہ اس نفس کی قید کے اندر آ جاتے ہیں۔ جب اس نفس کی قید کے اندر آتے ہیں اپنی زندگیوں کو برباد کر لیتے ہیں، نفس کی خواہشات کے اندر آ کر خود بھی برباد ہوتے ہیں، اپنے ساتھ متعلقہ لوگوں کو بھی برباد کرتے ہیں، اپنے ساتھ متعلقہ لوگوں کو بھی برباد کر لیتے ہیں۔ اور اللہ پاک کی شان کا عالم یہ ہے، نفس جو ہے اس سے شیطان جو ہے وہ انسان کو قابو کر لیتا ہے۔ نفس انسان کو قابو کرنے کے لیے ہمیں کسی مرشد کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں کسی ایسے انسان کی ضرورت ہوتی ہے جو انسان نفس پر قابو رکھتا ہو، جو انسان نفس کو قابو کرنے میں مدد دیتا ہو۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ نفس کو کیسے قابو کیا جاتا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا آؤ تمہیں مولانا روم کے پاس لے کر جاتا ہوں، مولانا روم ہی میں بتائیں گے کہ نفس کو کیسے قابو کیا جاتا ہے۔ جب علامہ اقبال مولانا روم جلال الدین رومی علیہ رحمہ کے پاس جاتے ہیں اور نفس کو قابو کرنے کی دعا مانگتے ہیں، مولانا رومی انہیں بتلاتے ہیں ہفت شہر عشق را عطار گشت ماہنوز اندرے خمے بک پوچھا کہ نفس کی جو شان یہ ہے، نفس کو قابو کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ مولانا عطار کہتے ہیں کہ میں عشق کے ساتھ شہروں کے اندر گھوم کر آ گیا، لیکن جو بندہ نفس کا متلاشی ہے، جو بندہ نفس کے تابع رہتا ہے، وہ بندہ عشق کے شہر کے نکر میں بھی رہتا، بندہ شہر عشق کی نکر میں بھی نہیں جاتا، وہ بندہ دائیں بائیں گھومتا رہتا ہے، وہ بندہ باکمال نہیں ہو سکتا، وہ بندہ رب کی عظمتوں کو نہیں پا سکتا، وہ بندہ رب کی شانوں کو نہیں پا سکتا جب تک وہ اپنے نفس کے اوپر، اپنے نفس کی لگام کے اوپر اپنا پاؤں دبا کر نہ رکھے، وہ مالک کی رحمت سے مستفید ہو نہیں سکتا، مالک کی رحمت سے مستفید نہیں ہو سکتا۔ یہ نفس انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں ایک رات ایسا لمحہ آیا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کا محبوب گھر کے اندر موجود نہیں ہے، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کبھی پہلے ایسا نہ ہوا، اللہ کا محبوب مجھے کہتا تھا عائشہ ٹائم تو تیرا ہے، وقت تو تیرا ہے، لیکن اگر تو مجھے اجازت دے دے میں اپنے رب کو نہ راضی کر لوں۔ آج اللہ کے محبوب نے مجھ سے پوچھا نہیں ہے اللہ کا محبوب کہاں گیا ہے۔ حضرت عائشہ ہڑبڑا کے اٹھتی ہیں، پاس سرکار کا تہمت بڑا ہوتا ہے اور اس تہمت کو حضرت عائشہ اپنے اوپر اوڑھ لیتی ہیں، اوڑھنے کے بعد سرکار کو گھومنے نکل جاتی ہے ڈھونڈنے کے لیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں دیکھتی ہوں اللہ کا محبوب، وہ اللہ کا محبوب جو تمام نبیوں کا سردار ہے، جو اللہ کا محبوب ہے، اس کی شان یہ ہے کہ وہ اتنی عبادت کرتا ہے، اتنی ریاضت کرتا ہے کہ اس کے پاؤں پر برم آ جاتے ہیں، اس کے پاؤں سوکھ جاتے ہیں۔ خدا کہتا ہے اے میرے محبوب تو کیوں اتنی راتوں کو جاگتا ہے، میں نے تو تجھے اپنا محبوب بنا کے بھیجا ہے۔ وہ اللہ کا محبوب جنت البقیع کے اندر اپنا سر سجدے کے اندر رکھ کے بیٹھا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں جب پاس جاتی ہوں آگ ہوتی ہے،
اللہ کا محبوب پوچھتا ہے کون ہے؟ میں کہتی ہوں میں عائشہ ہوں۔ اللہ کا محبوب کہتا ہے کون ہے عائشہ؟ میں نے کہا میں ابو بکر کی بیٹی۔ اللہ کے محبوب نے کہا کون ابو بکر؟ میں نے کہا اللہ کا محبوب ابو بکر آپ کا دوست ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دوست کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں ہڑبڑا کے میں نے کہا میں آپ کی زوجہ ہوں۔ حضرت اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ زوجہ کیا ہوتی ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں ہڑبڑا کے واپس آ گئی، آج تو میرے ساتھ وہ ہوا جو زندگی میں کبھی نہ ہوا۔ آپ کہتی ہیں کہ جب میں سرکار کا تہمہ توڑ کے گئی تو مجھ پر اللہ کی رحمت کی برسات ہو رہی تھی، جب میں واپس آئی پھر بھی میرے اوپر اللہ کی رحمت کی برسات ہو رہی تھی۔ آج میں واپس آ جاتی ہوں، چند لمحوں کے بعد کچھ دیر کے بعد وہ سونا محبوب بھی آ جاتا ہے، وہ لجپال کریم آقا بھی آ جاتا ہے۔ آقا آ کر جب دیکھتے ہیں عائشہ کا چہرہ اترا ہوا ہے، عائشہ پریشان ہے، آپ پیار سے فرماتے ہیں یا حمیرہ، اے میری حمیرہ، اے میری عائشہ کیا بات ہے؟ آج چہرے پر پریشانی کیوں ہے؟ تمہارا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا سونیا آج جو میرے ساتھ ہوا ہے زندگی میں کبھی میرے ساتھ نہیں ہوا۔ میں گئی، آپ جنت البقیع میں رب کی عبادت کر رہے تھے، میں نے کہا میں عائشہ، آپ نے کہا کون عائشہ؟ میں نے کہا آپ کی زوجہ، آپ نے کہا کون زوجہ؟ میں نے کہا ابو بکر کی بیٹی، آپ نے کہا کون ابو بکر؟ سرکار مسکرائے اور مسکرا کر کہا عائشہ لی مع اللہ وقتن، عائشہ میری زندگی کے اندر ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے جب میرا وقت بس میرے خدا کا ہوتا ہے، اور اس لمحے کے اندر اگر کوئی مرسل کوئی رسول نہیں آ سکتا تو عائشہ تو کہاں سے آ گئی، ابو بکر کہاں سے آ گیا؟ وہ وقت میرا اور میرے اللہ کا ہوتا ہے۔ تب حضرت عائشہ نے پوچھا لی مع اللہ وقتن کے اس سائے کے اندر اے سونیا کون ہوتا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا عائشہ ایک محبوب ہوتا ہے اس کا خدا ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا۔ آج 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 انسان اس دور فطر کے اندر چلا گیا ہے، وہ اللہ کا محبوب اپنی زندگی گزار کر ہمیں یہ طریقہ، یہ اسلوب، یہ وتیرہ دے گیا۔ لوگوں اپنی زندگیوں کو کیسے گزار رہے ہو؟ زندگی اللہ کے محبوب کے تابع ہو کے گزارو، زندگی اللہ کے محبوب کی رشد و ہدایت کی روشنی کے اندر گزارو۔ آج ہم کائنات کی ہر دیو و زینت کے لیے کوشش کرتے ہیں، آج ہم کائنات کی ہر خوشی کے لیے کوشش کرتے ہیں لوگوں، لیکن آج ہمارے پاس اگر وقت نہیں ہے تو اللہ کے لیے نہیں ہے۔ آج ہمارا وقت ہوتا ہے کہ جب یہ فلاں وقت آئے گا ہم ٹرپ کے اوپر جائیں گے، ہم معاملات طے کریں گے، ہم گھومنے جائیں گے۔ کبھی ہمارا گھومنے کا وقت ہوتا ہے، کبھی ہمارا سیر و سفار کا وقت ہوتا ہے، کبھی ہم دولت کے لیے اپنا وقت صرف کرتے ہیں، کبھی نوکریوں کی تلاش میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں۔ ادھر اللہ کا محبوب کہہ رہا ہے زندگی کے اندر ایک لمحہ، ایک وقت ایسا ہونا چاہیے جس وقت کے اندر بس خدا ہو اور اس کا بندہ ہو۔ ایک وقت ایسا ہونا چاہیے، اللہ کے محبوب نے فرمایا زندگی میں ایک وقت ایسا ہونا چاہیے جب اللہ ہو اور اس کا بندہ ہو، درمیان میں کوئی نہ ہو۔ ارے لوگوں اپنے دکھ لوگوں کو نہ سنایا کرو، لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے اور آ کر کہیں گے یہ تو ہے ہی ناکارہ آدمی، یہ بیکار آدمی ہے، روزانہ آ کر گلے شکوے کرتا ہے۔ اگر دکھڑے سنانے ہیں تو اس رب جلی کو سنایا کرو، وہ محبوب کی بارگاہ میں پیش ہو جایا کرو، اپنے سارے دکھ، اپنے سارے غم اس اللہ کو بتایا کرو۔ وہ اللہ تمہیں شرمندہ نہیں کرے گا بلکہ تمہارے دکھوں کا مداوا کرے گا، اور قریب تمہیں اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تمہارا دم تنگ پڑ جائے گا اس کی عطا کا۔ لیکن تمہارا اس کی بارگاہ میں آنا ضروری ہے۔ آج تمہارے پاس وقت نہیں ہے، آج لوگ باہر جب جاتے ہیں تو مشن کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، پاسپورٹ آفس کے سامنے لوگ 2-2 گھنٹے ذلیل ہو جاتے ہیں، شناختی کارڈ بنوانے کے لیے لوگ سارا دن ذلیل ہوتے ہیں، پینشن لینے کے لیے جانے والے افراد سارا دن ذلیل ہوتے ہیں، لیکن کبھی کوئی شکوہ نہیں کرتا، کہتے ہیں
پینشن لینے گئے تھے، ایسے کاموں میں وقت تو لگتا ہے، شناختی کارڈ بنوانے گئے تھے، پاسپورٹ بنوانے گئے تھے، ایسے کاموں میں وقت تو لگتا ہے۔ ارے اگر ایسے کاموں میں وقت لگتا ہے تو رب کا قرآن جب پڑھا جا رہا ہے، رب کا محبوب کا فرمان جب پڑھا جا رہا ہے، 1 گھنٹے کے لیے تو اس کی بارگاہ میں کھڑا نہیں ہوتا، اس رب کی بارگاہ میں اپنے دکھڑے کیسے نہیں دیتا؟ 1 گھنٹہ، فقط 1 گھنٹہ اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے، خدا کی وحدانیت کا اعلان ہوتا ہے۔ اس 1 گھنٹے کے اندر تو رب کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز نہیں ہوتا، اللہ کے اس مقدس کلام کو سنتا نہیں ہے۔ جب تو اس کے لیے وقت نہیں نکال سکتا تو تو اپنی زندگی کو مشکلات کے اندر لے کے جاتا ہے، اپنی زندگی کو خرابیوں کے اندر لے کے جاتا ہے، وسوسوں کے اندر لے کے جاتا ہے۔ جب تو اپنا کام اس رب جلیل کی بارگاہ میں پیش کر دے گا، اپنے آپ کو اس رب کے سپرد کر دے گا، تیرا اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنے کی دیر ہے، تیرے سارے کام اپنے ذمہ خود کو اس کے بارگاہ میں پیش کر دے، اس کے نام پہ بیٹھ جا، اس کے نام پر بک جا۔ جب تو اس کے نام پہ بک جائے گا وہ تجھے انمول کر دے گا، انمول بھی ایسا کرے گا کہ تجھے دنیا میں کوئی خرید نہ سکے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ 3 بندوں پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کتنے بندوں پر؟ 3 بندوں پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ وہ بندے کون ہیں؟ کون ہیں وہ بندے؟ ان بندوں میں سے پہلا خوش نصیب وہ بندہ ہے جب رات کا پچھلا پہر ہو، سارا عالم سویا ہو اور وہ اٹھ جائے، وضو کرے، اس رب کی بارگاہ میں جھک جائے، رب اس پر اپنی شان کے مطابق مسکرا، جس کے بارے میں میاں صاحب نے بھی کہا نا کہ رات پوے دے بے دردانوں نیند پیاری آوے، او درد مندانوں تانگ سجن دے، او ستیاں جگاوے۔ پچھلی راتی او رحمت رب دی او کرے بلند آوازاں، او بخشش منگن والے انگار، او کھلا ہے دروازہ۔ پہلا بندہ وہ ہے جو پچھلی رات کو اٹھ کر وضو کرتا ہے اور اس رب جلیل کی بارگاہ ناز میں جھک جاتا ہے۔ کتنی عظمتوں والا ہے وہ انسان، کتنی شانوں والا ہے وہ بندہ کہ جس بندے کے اوپر کون مسکرا رہا ہے۔ آج اگر خوش ہو کر ماں بیٹے کو دیکھ لے تو بیٹا خوش ہو جاتا ہے کہ میری ماں مجھے دیکھ کے ہنس رہی ہے، لیکن وہ بندہ جو پچھلی رات اٹھ کر اس رب جلیل کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اس پر اللہ اپنی شان کے مطابق جلوہ نمائی کرتا ہے، مسکراتا ہے۔ اور دوسرا بندہ اللہ کے محبوب نے فرمایا دوسرا بندہ وہ ہے کہ جو جہاد کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے اور جب جہاد کرنے والے اپنی صفوں کو درست کرتے ہیں تب بھی میرا اللہ اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ اور تیسرا بندہ وہ ہے کہ جو تن اور من سے توبہ کر کے اس رب کو راضی کرتا ہے، رب اس پر کون ہے وہ بندہ جو پکی اور سچی توبہ کر لے، توبہ دکھلاوے کے لیے نہ کرے، لوگوں کو بتلانے کے لیے نہ کرے کہ آیا مسجد میں
شب برات آئی تو آ گیا، شب معراج آئی تو آ گیا، رمضان آیا تو آ گیا، آنا چاہیے۔ رمضان میں اللہ کی شان ہے نا، نمازی بڑھ جاتے ہیں، اللہ پر احسان بڑھ جاتا ہے، گناہ کم ہو جاتے ہیں، نیکیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، آنا چاہیے، بڑھ چڑھ کر آنا چاہیے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا عمل وہ قابل قبول ہے جس کے اندر میانہ روی بھی ہو اور استقامت بھی ہو۔ استقامت کا ہونا ضروری ہے۔ اس رب جلیل کی بارگاہ میں آیا کرے، جھکا کرے، اس رب کو راضی کیا کرے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ نفس پر قابو کرو۔ نفس پر جو انسان قابو کر لیتا ہے اس کے قدم جو ہیں وہ کسی اور جانب پر نہیں جاتے، وہ سیدھے قدم آ کر کہاں رکتے ہیں؟ اس رب جلیل کی بارگاہ میں آ کے رکتے ہیں۔ کیوں؟ اس نے اس چیز کو قابو کر لیا ہے جو اسراف پیدا کرتی ہے، جو نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ نفس لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، زندگیاں تباہ کر دیتا ہے، بے رحمی کا شکار کر دیتا ہے۔ جو نفس کو قابو کر لیتا ہے، قابو کرنے کے بعد لگام ڈال کے اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، جب وہ سوار ہوتا ہے تو اللہ اسے اپنے دامانے آغوش میں سوار۔ انسان نفس کو کبھی طاقتور نہ ہونے دے۔ کتا پلید ہے، کتا پلید ہے، لیکن خشک ہو تو پلید نہیں ہوتا۔ کتے کا تھوک جو ہے وہ پلید ہوتا ہے، گیلا کتا جو ہے وہ پلید ہوتا ہے، اور خنزیر جو ہے وہ نجس ہے، پلید ہے۔ خنزیر اگر ہے ہی پلید اور وہ گندا بھی ہو، میلا بھی ہو، تو کتے سے زیادہ وہ پلید ہے۔ لیکن خنزیر سے بھی پلید ہے وہ آدمی کہ جو کسی غیر محرم عورت کے ساتھ اپنے جسم کو مس کر سکتا۔ خنزیر پلید ہے، خنزیر نجس ہے، وہ لتھڑا ہوا ہو، گیلا ہو، گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا سارا جسم گندا ہو، خنزیر ہے ہی پلید۔ لیکن اس سے پلید ہے وہ شخص جو خود کو کسی غیر محرم عورت کے جسم کے ساتھ ٹچ کرتا ہے، اس کا مس کرتا ہے، وہ اس خنزیر سے بھی زیادہ پلید ہے۔ اب یہ پلیدی اس سے کس نے کروائی؟ اس کے نفس نے کروائی۔ اس کے نفس نے اس کو گمراہ کیا، اس کو بے روی کا شکار کر دیا، وہ گمراہی کے اندر چلا گیا، اور جب گمراہ ہوا نفس کا غلام ہو گیا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، گناہوں کی لذت میں ڈوب گیا۔ اب وہ ایک ہی اس کا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کے پاس ایک ہی راستہ باقی رہ جاتا ہے کہ وہ تن اور من سے پاک اور صاف ہو کر ہدایت پا لے، اس رب جلیل کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہو جائے، آ کر جھک جائے۔ جھکنا اس بندے کا کام ہے، معاف کرنا اس رب جلیل کا کام۔ اس کی بارگاہ میں آ تو صحیح نا۔ آپ روزانہ جو بندے ڈیوٹیاں کرتے ہیں یا باہر محروم ملک جو ڈیوٹیاں کرتے ہیں، جس دن وہ ڈیوٹی پہ نہیں جاتے وہ دن ان کا یومیہ سے کاٹ لیا جاتا ہے۔ جو لوگ سرکاری ڈیوٹیاں کرتے ہیں، نیم سرکاری ڈیوٹیاں کرتے ہیں، جب وہ اس دن نہیں جاتے تو ان کا وہ دن کاٹ دیا جاتا ہے، وہ یومیہ ان کو نہیں دی جاتی۔ کس لیے نہیں دی جاتی؟ کہ انہوں نے اس دن کام نہیں کیا۔ لیکن رب کی شان تو دیکھنا، اس مالک کے کرم کی انتہا تو دیکھ، تو ہر روز ناگے کرتا ہے، وہ تجھے بلا ناگے ہر چیز عطا کرتا ہے۔ تو ہر روز ناگا کرتا ہے، ہر یومیہ پوری نہیں کرتا، لیکن وہ رب تیری کبھی تنخواہ کاٹتا نہیں ہے، وہ رب کبھی تجھے بھوکا سلاتا نہیں ہے، گویا وہ تجھے مہلت دے رہا ہے، تجھے بتلا رہا ہے، بندے سمجھ جا، سمجھ جا، میری بارگاہ میں آ جا، آ کے سجدہ ریز ہو جا، آ کے جھک جا، اس رات کو چھوڑ دے، نفس کا غلام ہونا چھوڑ دے۔ آج رمضان مبارک کی مبارک ساعتیں ہیں، آج ہمارے پاس وقت ہے، ان بابرکت لمحوں کے اندر، ان بابرکت ساعتوں کے اندر جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہیں اور شیطان بندے ہوئے ہیں۔ ایک کام فقط کرنا ہے، ایک کام یہ کرنا ہے، اپنے نفس کو اپنا غلام کرنا ہے، اس کے اوپر سوار ہونا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں پانچوں وقت سجدہ ریز ہونا ہے۔ اللہ کے پاک گھر میں بیٹھ کر یہ عہد کر لیں، یہ وعدہ کر لیں کہ میں نے 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی ہے اور اللہ کا قرآن بھی تراویح کے اندر سننا ہے۔
یہ عہد کر لیں، اللہ عطا کرے گا، یہ عہد کریں۔ اللہ کا قرآن سننا کوئی عیب تو نہیں ہے نا؟ لوگ 3 گھنٹے فلم دیکھ لیتے ہیں، کیا کریں گی؟ روزہ بلا رہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ یہ کون سا طریقہ شرع نے تمہیں دے دیا بھائی فلم دیکھ کے روزہ بلا رہے؟ اگر تیرے پاس وقت ہے، اللہ نے تجھے وقت دیا تو رب کا قرآن پڑھ یا مصطفیٰ کا فرمان۔ آج تیرے پاس وقت ہے، جب وقت نہیں ہوگا، ابھی 3 بجے آپ لوگوں نے جانا ہے نا، اس کا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ کو جواب دے۔ ایک دن ایسا آنا ہے کہ ہم نے بھی وہاں پہ ہونا ہے، پھر ہم نے بھی جواب دینی ہے، تب وقت نہیں ہوگا۔ آج سانسیں بھی ہیں، زندگی بھی ہے، وقت بھی ہے، اللہ کی مبارک ساتیں بھی ہیں، اس کی بارگاہ میں آ کر جھک جاؤ، اس کو راضی کر لو۔ وہ راضی ہونے میں دیر نہیں کرتا، وہ دیر نہیں کرتا، وہ معافی دینے میں بھی دیر نہیں کرتا، بس ندامت کے آنسو آ کر بہانے کی دیر ہے، وہ تمہیں معاف کر۔ یہ عہد کر لیں، نماز بھی پڑھنی ہے، فیس بک استعمال نہیں کرنی، کسی کو بہت ضروری کام ہے کرے استعمال، لیکن فیس بک کی بجائے رب کا قرآن پڑھیں، اللہ آپ کو نفع عطا کرے گا۔ فرمان مصطفیٰ پڑھیں، اللہ نفع عطا کرے گا۔ جن کو دین کے مسائل کی آگاہی نہیں ہے، نماز کا طریقہ نہیں معلوم، وضو کا طریقہ نہیں معلوم، فرض غسل کیسے کیا جاتا ہے یہ نہیں معلوم، شرم کرتے ہیں، وضو کے فرض لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے، استنجے کا طریقہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن شرع کے کام سیکھنے کے لیے ہمیں شرم آتی ہے۔ دنیاوی کاموں میں ہم سب سے آگے ہوتے ہیں، کدھر کی والی بال کا میچ ہو رہا ہے ہم سب سے آگے ہیں، کرکٹ کھیلنے کے لیے میرا نام سب سے اوپر آ جس میں لکھنا، میں نے اوپننگ کی بیٹنگ کرنی ہے، ہاکی کھیلنی ہے، بیڈمنٹن کھیلنی ہے، ہر ایک کام کرنا ہے، اس میں شرم محسوس نہیں کرنی۔ شرم محسوس کرنی ہے تو یا رب کا قرآن پڑھنے میں شرم محسوس کرنی ہے یا مصطفیٰ کا دین سیکھنے۔ یہ وقت آ گیا، لیکن کوشش کریں کہ زندگی کے لمحوں کو ضائع نہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو بہتر سے بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔